السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت پورے پاکستان میں دو ہی خبریں ہیں، ایک یہ کہ قاضی جا رہا ہے اور جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ ایون اب سے تھوڑی دیر پہلے خواجہ آصف نے بھی کہا کہ کوئی رولا نہیں ہے، جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جلد آ جائے گا۔ اسی طرح فاروق ایچ نائک بھی کہہ رہے تھے کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا۔ لیکن خبریں اس وقت کیا ہیں؟ قاضی فائز عیسیٰ کا جو آخری سہارا ہے، اگر وہ بھی چھن گیا ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ اب حکومت اس وقت ڈری یا گھبرائی ہوئی کیوں ہے؟ حکومت قاضی صاحب کو روکنے سے زیادہ جو آنے والے چیف جسٹس ہیں، جسٹس منصور علی شاہ، ان کے حوالے سے کچھ گارنٹیز چاہتی ہے۔ مثال کے طور پر خواجہ آصف نے رات آسمہ شیرازی کے پروگرام میں کہا کہ اکتوبر کے اندر الیکشن آڈٹ کا خدشہ موجود ہے، اس کے ہمیں کئی اشارے ملے ہیں۔ میری دعا ہے یہ لڑائی آگے نہ بڑھے، معاملات انتہائی سنگین ہو سکتے ہیں۔ اب اس شخص کی عقل کا آپ اندازہ کریں، انہیں کس بات کا ڈر ہے؟ انہیں تو خود کہنا چاہیے کہ الیکشن کا آڈٹ کریں، اس میں کیا قباحت ہے؟ ملک میں ایک جو فساد جاری ہے، پی ٹی آئی کہتی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، وہ ختم ہو۔ آپ کے دل میں کیا کوئی چور ہے؟ یا قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے کوئی آپ کو گارنٹی دی گئی تھی کہ آپ کے الیکشن کا آڈٹ نہیں ہوگا، اور اب آپ وہی گارنٹی جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ سے چاہتے ہیں، اور اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ الیکشن کا آڈٹ ہو سکتا ہے؟ پھر بلاول بھٹو زرداری وہ انٹرویو دے رہے تھے مہر بخاری کو دنیا نیوز پر، اور جہاں بہت ساری باتیں کی، اس میں سے ایک بات یہ بھی کی کہ وہ نہیں سمجھتے کہ جسٹس منصور علی شاہ باقی ججز کو کنٹرول کر سکیں گے۔ کیا چیف جسٹس آف پاکستان کی یہ آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ باقی ججز کو کنٹرول کرے؟ آپ چاہتے کیا ہیں؟ جس طرح سے قاضی فائز عیسیٰ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے عملے کو لے کر چلے یا اپنی چیزوں کو لے کر چلے، ججز کا کام تو کنٹرول کرنا ہے ہی نہیں۔ سپریم کورٹ کے تمام ججز برابر ہوتے ہیں، اور وہ خواہ وہ آخری اپوائنٹمنٹ ہو یا چیف جسٹس خود ہوں، کوئی سینئر جونیئر کا تصور وہاں موجود نہیں ہوتا۔ تو اب پیپلز پارٹی یہ گارنٹی کیوں چاہ رہی ہے؟ اصل اسی حوالے سے دو خبریں ہیں جو ان کے لیے پریشانی کا باعث ہیں۔ ایک تو قاضی صاحب کے سہارے سے متعلق، اور دوسری شہرائے دستور والی خبر۔ ہوا یہ کہ آج پورے ٹی وی چینلز پر خبریں چلوائی گئیں کہ دیکھیں جی، مولانا فضل الرحمان مان گئے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کی تجاویز حکومت نے مان لی ہیں، اور جلد ہی اجلاس بلایا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو یہ پہلے بھی بتایا تھا، مولانا نے ایوان صدر میں وہی جواب دیا ہے کہ یہ ترامیم مائنس قاضی فائز عیسیٰ ہی ممکن ہے، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آئینی ترامیم پر آپ سارے لوگ سنجیدہ ہیں اور بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ آنے والے چیف جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری کریں، اور اس کے بعد آپ میرے پاس آ جائیں، ہم بیٹھ کر اس پر بات کر سکتے ہیں۔ اب تھوڑی دیر پہلے یہ جو خبریں چلوائی گئیں کہ مولانا مان گئے ہیں اور باقی ساری باتیں کی گئیں، تو راشد سومرو جن کا تعلق فضل الرحمان کی جماعت سے ہے، انہوں نے کاشف عباسی کے شو میں واضح طور پر کہا کہ آئینی عدالت کے قیام پر جو ماننے والی خبریں ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ یعنی ان کے مطابق یہ جو خبریں چلوائی جا رہی ہیں کہ مولانا مان گئے ہیں اور معاملات طے پا گئے ہیں، یہ خبریں درست نہیں ہیں۔ اب دوسری خبر سن لیں۔ دوسری خبر میں نے آپ کو دی تھی پچھلی ویڈیو میں کہ اسپیکر قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ آپ کیوں نہیں فیصلہ کرتے مخصوص نشستوں کا، اور آپ ہمیں مخصوص نشستیں کیوں نہیں دے دیتے؟ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ خط لکھا جانا اٹ سیلف اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ حکومت کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں، اسی وجہ سے حکومت ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہی ہے۔ اگر قومی اسمبلی کا نمبر پورا ہے بھی تو سینٹ والا نمبر کسی بھی لحاظ سے پورا دکھائی نہیں دے رہا۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسری خبر اب کیا ہے؟ الیکشن کمیشن بھی تو کور کر رہا تھا سپریم کورٹ کو۔ سپریم کورٹ ہاتھ رکھتی ہے، سپریم کورٹ سے مراد قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے ہم خیال ججز ہیں کہ الیکشن کمیشن کی عزت کریں، الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے۔ الیکشن کمیشن بے شک پورے الیکشن کا بھٹا ہی بٹھا دے۔ قاضی نے اور الیکشن کمیشن نے مل کر جس طرح کی دھاندلی الیکشن میں کی ہے، اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ وہ جو خط تھا
اس پر اطلاعات یہ آئیں کہ کل الیکشن کمیشن نے اجلاس بلا لیا اور وہ کوئی فیصلہ کرے گا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن اس پر کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ آلریڈی سپریم کورٹ سے رجوع کر چکا ہے، اور اس نے سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ آپ کا بھی ایک فیصلہ موجود ہے اور پارلیمنٹ کا ایکٹ بھی موجود ہے، تو ہم نے کس پر عمل درآمد کرنا ہے، ہمیں اس بارے میں وضاحت کریں۔ لیکن جب بات نہیں بنی تو شرائع دستور پر جو بہت ساری ایکسٹینشنز کے امیدوار ہیں، اس میں دو لوگ تو سر فہرست ہیں، ایک تو خود قاضی فائز عیسیٰ ہیں اور دوسرے سکندر سلطان راجہ کو بھی آئینی ترامیم میں نوازا جانا تھا۔ تو الیکشن کمیشن کے حوالے سے آج ایک اعلامیہ جاری ہوا اور کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کا کل کوئی اجلاس منعقد نہیں کیا جا رہا۔ یہ اطلاعات کے اجلاس ہو رہا ہے، یہ بالکل بے بنیاد اور غلط ہیں۔ یعنی اب مولانا کی جماعت بھی انکار کر رہی ہے، اور اس کے بعد اگر الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہم بھی کل اجلاس نہیں کر رہے، تو بات تو ٹیکنیکلی فارغ ہو گئی۔ وہ کیسے؟ اب دیکھیے کہ یہ ہفتہ ختم ہوگا 13 تاریخ کو، اور ان دنوں میں اجلاس کا کوئی امکان موجود نہیں ہے، 9، 10، 11 اور 12 کو، اور 14 کو اسلام آباد میں چھٹی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ 15 اور 16 کو آپ جانتے ہیں کہ ایس سی او کانفرنس ہے، 15-16 تک تو یہ پریس کانفرنس چلے گی۔ آگے اگلا ہفتہ جو ہے وہ 18 سے کام شروع کرے گا، جمعے سے، اور پھر 25 اکتوبر، یعنی ایک ہفتہ آپ کے پاس ہوگا کہ آپ نے جو بھی تماشا لگانا ہے وہ لگا لیں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف نے چونکہ احتجاج کی کال دے دی ہے مختلف شہروں میں نے آپ کو بتایا کہ 11، 12، 13 اور 14 ان 4 دنوں میں ملک کے مختلف حصوں میں احتجاج کیا جائے گا، لیکن اس دوران آج انہوں نے اپنی پارٹی کے جو اراکین ہیں، خاص کر ارکان قومی اسمبلی جو لوگ ایم این ایز ہیں اور سینیٹرز، ان کو واضح ہدایات پی ٹی آئی نے جاری کی ہیں۔ بیرسٹر گوہر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ منتخب ارکان اسمبلی کسی سیاسی اجتماع، جلسے یا ریلی میں شرکت نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ گرفتاری کا ڈر ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو پھر معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا، تو بہتر ہے کہ اپنے لوگوں کو ہم جانے ہی نہ دیں اور اپنے لوگوں کو محفوظ مقامات پر جو ہے وہ خفیہ رکھیں۔ اسے ہٹ کے پاکستان تحریک انصاف نے ایک بار پھر اسلام آباد جانے کا اعلان کیا ہے۔ کل علی امین گنڈا پور نے جو خطاب کیا خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر، ایک تو انہوں نے کل گاڑی کا نمبر بتایا کہ میں فلاں گاڑی نمبر پر پلیٹ والی گاڑی کے اوپر بیٹھ کر موٹر وے پر چڑھا، پھر ڈی پی او کا بتایا کہ ڈی پی او سے جب میں نے مدد مانگی تو اس نے کہا کہ بھائی میرے چھوٹے بچے ہیں، میری نوکری کیوں ختم کرنی؟ آپ اندازہ کریں کہ ڈی پی او خود متحد ہوتا ہے وزیر اعلیٰ کا، لیکن اس کے باوجود وہ اتنا ڈرا ہوا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی مدد کرنے سے معافی مانگ رہا ہے۔ تو علی امین گنڈا پور نے یہ کہا کہ آپ کہتے تھے کہ یہ کراس نہیں کر سکے گا، آپ کے سامنے اٹک وڑ گیا، کٹی پہاڑی بھی وڑ گئی، برہان انٹرچینج وڑ گیا، ڈی چوک بھی وڑ گیا۔ تو اب انہوں نے جو اصل رات کو اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ تیار رہو، ہم دوبارہ اسلام آباد آ رہے ہیں، ہم اپنا حق لیں گے اور ہم اپنے حق کے لیے آخری سانس تک لڑیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 4 دن کا احتجاج ہے، اس احتجاج کے بعد پاکستان تحریک انصاف دوبارہ اسلام آباد جانے کا اعلان کر رہی ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ کل جب علی امین گنڈا پور نے اپنی پوری کہانی سنائی تو اس دوران ہم نے دیکھا کہ علی امین گنڈا پور کو چھوڑ کر بیرسٹر گوہر کی اس وقت ایک ملاقات ہوئی، پھر بیرسٹر گوہر کاشف عباسی کے شو میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے خاموشی توڑی، اور وہ تو انڈورس کر رہے ہیں علی امین گنڈا پور کی ساری گفتگو کو۔ انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور نے جو کہانی بیان کی ہے وہ بالکل درست ہے، میں اس کو مکمل سپورٹ کرتا ہوں۔ چلیں، یہ تو پاکستان تحریک انصاف کا ایک اندرونی معاملہ ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کی بات ٹھیک نہیں ہے، اور کچھ لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ نہیں، علی امین گنڈا پور جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے۔ ہاں، ایک بات ضرور ہے، علی امین گنڈا پور نے جو کچھ کہا کل ان کی جو تقریر تھی، ایک بار پھر تقریباً تمام ہی ٹی وی چینلز پر وہ براہ راست نشر کی گئی۔ ان دنوں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی بہت کم تقاریر براہ راست نشر کی جاتی ہیں، لیکن آج ایک بار پھر علی امین گنڈا پور کی جو ہے وہ تقریر کل رات جو ہے وہ نشر کی گئی۔ تو اس کا کیا مطلب لیا جا سکتا ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ پھر اس دوران ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ عمران خان سے جو ملاقات پر پابندی لگائی گئی، اس کو چیلنج کیا تھا انتظار حسین پنجوتھا نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، تو اس درخواست کو آج سماعت کے لیے مقرر کر لیا گیا ہے۔ جیسے سمن رفت جو ہے وہ آج اس پر سماعت کرنے جا رہی ہیں، کاز لسٹ بھی جاری ہو چکی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ آج
اسلام آباد ہائی کورٹ اس پر کیا فیصلہ دیتی ہے۔ پھر توشہ خانہ 2 کے اندر بشرا بی بی کی درخواست ضمانت آج سماعت کے لیے مقرر ہے، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سماعت کریں گے، اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کیس کے اندر بشرا بی بی کی ضمانت کے قوی امکانات موجود ہیں اگر کسی نئے کیس کے اندر ان کی گرفتاری نہ ڈال دی گئی۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹس ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔